دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی اور ایک ہندو شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ادھر وہ غیر مسلم لڑکا اس مسلم لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی شادی کر کے کسی اور کے پاس تو چلی گئی، مگر میں اس کو کبھی بھی سکون کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، اس کا سکھ اور چین میں چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک کالے جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کر دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا، وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا، اس لیے وہ اب اداس رہنے لگا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروانے چلا گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو بہت چاہتے تھے، مگر اس بچے کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی، پھر ایک دن ایک فقیر بابا نے ان کے دروازے پر آواز لگائی۔ اس عورت نے اپنے ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھیج دو، مگر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھچی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بیٹی پانی پلا دو۔ اس عورت نے اپنے نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر پھر کہنے لگا، بیٹی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی ہے، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا، یعنی کہ وہ فقیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک اس طرح سے کیسے موت ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے گڑ گڑانے لگے کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے میرا خوشیاں ہی لٹ گئی ہے۔ دوستو، اس بچے کے موت کے 1 سال بعد اس عورت نے پھر سے ایک بیٹی پیدا کی جو پہلی والی بیٹی سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تاکہ اس کو کسی کے نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی اس دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی یہ بیٹی 2 سال کی ہوئی، پھر ایک دن وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور وہ آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دے کر اس کو وہاں سے بھیجنے کے لیے گئی اور اس کو وہ پہچان گئی اور اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن سے جا کر بتایا۔ پھر اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ فقیر میری دوسری بیٹی کو تو لینے نہیں آیا، اس لیے بھاگتے ہوئے پہلے اس بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔
اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکین پر بہت ہی بڑا کالا جادو کیا ہوا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں زندہ بچے گی، اس سے کہو کہ اپنا علاج کروائے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ وہی اس کے گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں گڈھا کیوں کھود رہا ہے، یعنی قبر کیوں کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے کمرے سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ گڈھے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک دن بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ عورت اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہتے تھے کہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو لے کر ایک عالم صاحب کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور اس معصوم بچی کو اٹھا کر لے گئی، اور یہ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچی کو وہیں سے چھوڑ دیا اور وہ بچی سیدھا زمین پر آ کر گر گئی اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بگڑ گیا۔ اور یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون۔ دوستو، اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ وہی فقیر ہے تو نوکرانی دوڑتے ہوئے اپنے مالکن کے پاس گئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتے ہوئے بولی کہ اب تم کس کو لینے آئے ہو؟ جب بھی تم آتے ہو ہماری اولاد کو لے جاتے ہو، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ اے عورت، تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اس کو پانی لا کر دیا۔ پھر فقیر نے کافی دیر تک اس پانی پر کچھ پڑھتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ دیکھ اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس پانی کے اندر دیکھا کیونکہ اس پانی میں ایک کالا بڑا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے تھا۔ پھر سے فقیر نے کہا بیٹی دیکھ لیا نا، تم پر کالا جادو کیا ہوا ہے، اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بیٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی مگر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا تمہیں خوشیاں ملتی تو ضرور ہے مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہے۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی سانپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بابا مگر میرا دشمن کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے میرے اولاد کے اوپر کالا جادو کیا ہے؟ تو وہ فقیر بابا کہنے لگا کہ بیٹی ایک غیر مسلم شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر تمہاری شادی جب کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو گئی تو پھر تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا گیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالا جادو کا اثر ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی
ایک نیک بندی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس حکم کرے، بس اس گندے اور کالے جادو کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتایا جس کو اس نے رات کو تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے، مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی کہ تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو یہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ اس سانپ نے اس کی یہ باتیں سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دادی ماں سے بھی بات کی کہ جب بھی میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے بچہ باہر نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ باہر نکلے، مگر تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن ان وظیفوں کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا اور اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا۔ وہ عورت کو ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئی۔ کالے جادو کا اثر پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا پھر سے اس کے دروازے پر آیا اور وہ عورت کہنے لگی کہ بابا کچھ بری خبر تو سنانے نہیں آئے ہیں، اب تو میرے بیٹے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر بابا نے کہا بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس ہندو شخص نے کالا جادو کیا ہوا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اور اب وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس واقعہ سے پہلے اکثر لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں، اور سیدھا امیر المومنین
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورہ میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے اور سب نے یہی کہا کہ عرب کے تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچے پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، 30 ماہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اب دوسری آیت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں سے 2 سال نکال لو۔ جب آپ 24 مہینے نکال لیں گے تو سمجھیے کہ 6 مہینے کے بچے ہوں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے علی، بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ قیامت تک کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہو تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے علی، تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا کہ اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا ہو تو قیامت کے دن حضرت عثمان کا کیا بنے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ اے عثمان، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائے اس عورت کو بچائیں۔ حضرت علی بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن
اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دیا۔ اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن مت رو اور غم نہ کر، اور کہنے لگی کہ عثمان کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھا اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس سے یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچے پیدا ہوں تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔